ناظرین، پاکستان میں اپریل اور مئی میں ہی گرمی کا پارا 47 ڈگری کراس کر چکا ہے۔ ریزن ہیٹ ویو۔ اسلام آباد، لاہور، کراچی، ملتان، سرگودا اور پشاور جیسے شہروں میں گرمی ہمیں پگھلا رہی ہے۔ اگر ابھی سے یہ حالات ہیں تو سوچے جون اور جولائی میں کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن جب ہمیں اس کڑاکے کی گرمی سے لڑنے کے لیے ایئر کنڈیشن، ایئر کولر اور فین کی ضرورت ہوتی ہے، تب پورے ملک میں انرجی کرائسس ہوتے ہیں اور لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ آخر کیوں؟ آئے سمجھتے ہیں ہیٹ ویو اور انرجی کرائسس کا آپس میں کیا تعلق ہے اور ہم اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں۔ ہسٹری میں پہلی بار پاکستان کے کئی شہروں میں ہائیسٹ ٹمپریچر دیکھنے کو ملا۔ ابھی گرمی کی سیزن کی شروعات ہے، لیکن ٹمپریچر کا پارا 47-48 ٹچ کر چکا ہے۔ اور نہ صرف پاکستان بلکہ پڑوسی ہندوستان بھی اس بات پہ ایگری کرتا ہے کہ ساؤتھ ایشیا، پاکستان اور انڈیا آئندہ آنے والے وقت میں ہاٹ زون بننے والے ہیں۔ لیکن ہیٹ ویو ہوتی کیا چیز ہے؟ جب نارمل ٹمپریچر سے 4.5 ڈگری ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے تب ہیٹ ویو کہلاتا ہے، لیکن آج کی تاریخ میں یہ ٹمپریچر 6.5 ڈگری اپنے نارمل ٹمپریچر سے زیادہ ہے۔ ہیٹ ویو کیسے خطرناک ہو سکتی ہے؟ ناظرین، یہ کوئی عام گرمی نہیں ہے بلکہ یہ ایک جان لیوا گرمی ہے۔ 1995 میں شکاگو میں 692 لوگوں کی موت اس ہیٹ ویو سے ہوئی تھی۔ 2015 میں ہندوستان میں 2500 کے قریب لوگوں کی موت ہوئی تھی، اور سیم 2015 میں اس ہیٹ ویو کی وجہ سے پاکستان میں تقریباً 2000 لوگوں کی موت ہوئی تھی۔ ہیٹ ویو کوئی مذاق نہیں ہے ناظرین۔ پاکستان میں کئی لوگ کڑکتی دھوپ میں محنت و مزدوری کرتے ہیں۔ زمین میں کھیتی باڑی کرنے والا کاشتکار، عمارت بنانے والا مزدور، بینک کے سامنے کھڑا گارڈ اور باری بھرکم وردی اور ہتھیاروں کے ساتھ بارڈر پہ کھڑے فوجی کے لیے یہ کسی آفت سے کم نہیں ہے۔ عام دنوں میں جب گرمی ہوتی ہے تو رات کو ٹمپریچر ڈاؤن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی باڈی کول ڈاؤن ہو جاتی ہے، لیکن جب ہیٹ ویو آتی ہے تب نہ صرف دن بلکہ رات کو بھی ٹمپریچر ڈاؤن نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پورا دن اور پوری رات انسان کی باڈی افیکٹڈ ہوتی ہے۔ آخر کیا وجوہات ہے ہیٹ ویو کی؟ ناظرین، اس کی کئی خاص وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے کہ کلائمیٹ چینجز، جیوگرافیکل چینجز، بارشوں کی کمی، درختوں کی کمی اور اس کے علاوہ ہوا کی کمی۔ مارچ اور اپریل میں ہر سال بارشیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہوا میں نمی ہوتی ہے اور موسم کول ڈاؤن رہتا ہے، لیکن ناظرین اس سال مارچ اور اپریل میں بارشیں بالکل نہ ہونے کے برابر تھی، جس کی وجہ سے اب ہیٹ ویو اپنے زوروں پہ ہے۔ اس گرمی سے لڑنے کے لیے ہمیں ایئر کنڈیشن، ایئر کولر اور فین کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس دوران پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور انرجی کرائسس ہوتے ہیں۔ تو اس کا کیا تعلق ہے لوڈ شیڈنگ سے؟ تو ناظرین، پاکستان اپنی ضرورت کا 66% یعنی اپنی ضرورت کا آدھے سے زیادہ کے حصے کا جو بجلی پیدا کرتا ہے وہ فوسل فیول یعنی کوئل، نیچرل گیسز اور پیٹرولیم سے پیدا کرتا ہے۔ تو جو روس اور یوکرین کا جنگ ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں تیل، گیس اور کوئل کی قیمتیں بڑھی ہے، اس کا ڈائریکٹ اثر انرجی کرائسس بھی ہوا ہے۔ پیٹرولیم کی پرائسز بڑھنے سے الیکٹریسٹی پروڈکشن کاسٹ بھی بڑھ چکی ہے، جو کہ پاکستانی حکومت کے پاس اب اتنا اخراجات نہیں ہے کہ اس کاسٹ کو برداشت کر سکے۔ اس لیے انہوں نے سب سے آسان حل یہ ڈھونڈا ہے کہ ملک میں لوڈ شیڈنگ کر دی جائے، تاکہ بجلی کا کم سے کم استعمال ہو اور ہمیں کم بجلی پروڈیوس کرنے پڑے تاکہ ہماری کاسٹ بھی کم ہو۔ ناظرین، اپریل میں 47-46 ڈگری کوئی مذاق نہیں ہے، یہ ایک وارننگ ہے، ہیٹ ویو کی وارننگ ہے۔ آنے والے دور میں یہ زون ہارڈ زون بننے والا ہے۔ اب باتیں کرنے کا وقت ختم ہے، اب ایکشن دکھانے کا، اب عمل دکھانے کا وقت آ چکا ہے۔ ناظرین، اس گرمی سے لڑنے کے لیے آپ اور میں فین کے نیچے بیٹھ جائیں گے، اسی والے روم میں بیٹھ جائیں گے، لیکن ایک لمحے کے لیے ان کے بارے میں سوچیں جو اپنا حلال رزق کمانے کے لیے پورا دن بازار میں ریڑھی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں سوچیں جو 20-25 ہزار تنخواہ کے لیے پورا دن گارڈ کی یونیفارم پہن کے باہر سیکورٹی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ان فوجیوں کے بارے میں سوچیں جو باری بھرکم ہتھیار، ہیلمٹ، شوز کے ساتھ بارڈر پہ پورا دن کھڑے ہوتے ہیں، اپنی ڈیوٹی اور اپنے پوسٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی اے سی، کوئی فین کی سہولت موجود نہیں ہوتی ہے۔ ان بے زبان جانور اور پرندوں کے بارے میں سوچیں جو اپنے رزق کے لیے سارا دن ادھر ادھر پھرتے اس کڑاکے کی دھوپ میں، اس گرمی میں۔ آخر کیا ہوگا، کیا بنے گا ان کا؟ آپ اور میں ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ناظرین، ایک رپورٹ کے مطابق ہر سال 120 گیگا ٹن کاربن ایٹماسفیئر میں خارج ہوتا ہے، اور دنیا میں اس تعداد میں درخت موجود ہے کہ اس کاربن کو ابزارو کر سکے، لیکن پچھلے 100 سے 200 سال میں 10 سے 20 گیگا ٹن ایکسٹرا کاربن خارج ہو رہا ہے، جو کہ انڈسٹری، جو کہ گاڑیوں اور دوسرے انسانی ایکٹیویٹی کی وجہ سے خراج ہوتا ہے، اور درختوں کی کٹائی بھی ہو رہی ہے، درخت کم ہو رہا ہے، اور جو ہم کاربن اخراج کر رہے ہیں وہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، جو کہ یہی ریزن ہے ہیٹ ویو آنے کا، اور آئندہ آنے والے سالوں میں اس سے بھی سخت کڑاکے کی گرمی ہوگی۔ تو اس کا صرف اور صرف ایک علاج ہے۔ وہ علاج کیا ہے؟ کہ آپ اور میں اپنے حصے کا درخت اگائے۔ ہر ایک درخت کہیں نہ کہیں انسانوں کو فائدہ پہنچائے گا، نہ صرف انسانوں کو بلکہ جانوروں کو بھی۔ وہ شخص جس کے پاس پنکھے کی یا جس کے پاس اے سی کی کوئی سہولت نہیں ہے، اس کے لیے بہترین یہی علاج ہے کہ ایک درخت اگائے۔ ہر وہ شخص جو اس گرمی سے تنگ ہے یا گرمی سے نہ بھی تنگ ہے، دوسروں کے لیے بھی درخت اگائے، اور اس طریقے سے ہم اس آفت سے
چھٹکارا پا سکتے. اگر یہ ہم نہ کرتے تو یہ ہمیں زندہ پگھلا دے گی, ہمیں پگھلا کے راکھ کر دے گی. تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ رپورٹ پسند آئی ہوگی. اس طرح خیال رکھیے گا. ہمیں اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.